دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکفاءتی، کفاءت کا بیان۔ کفاءت کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ والکفاءة في النکاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة بغير كفء فللأولياء حق الاعتراض عند القاضي قبل أن تلد المرأة، فإذا ثبت ذلك عند القاضي يفسخ النكاح بينهما۔ اور برابری کا اعتبار نکاح میں کیا جائے گا، لہذا اگر عورت نے بے جوڑ نکاح کر لیا، یعنی کہ برابر کے شخص سے نکاح نہیں کیا، تو اس کے سرپرستوں کو ولادت ہونے سے پہلے، یعنی بچے کی پیدائش ہونے سے پہلے قاضی کے پاس جا کر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي يَفْسُخُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، لہذا اگر یہ بات قاضی کے پاس ثابت ہو گئی تو وہ ان کے درمیان نکاح کو ختم کر دے گا۔ وَالْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالْمَالِ، کفاءت یعنی برابری کا اعتبار کیا جائے گا نسب میں، یعنی کہ خاندان میں دیکھا جائے گا اس کا خاندان، قوم، برادر کیسی ہے، اور دینداری میں اور مالداری میں۔ والکفاءة فی المال ان یکون مالکا للمہر والنفقة، مال میں برابری کا اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر مہر اور نفقہ یعنی کہ خرچہ ادا کرنے پر قادر ہو۔ وتعتبر الكفاءة بالصنائع عند أبي يوسف خلافا لأبي حنیفة، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیشوں میں برابری کا اعتبار کیا جائے گا برخلاف امام ابو حنیفہ کے۔ احکام شتى تتعلق بالنکاح، نکاح سے متعلق مختلف احکامات۔ نمبر 1، للحر ان يتزوج 4 من النساء وليس له ان يتزوج اكثر من ذلك، آزاد شخص کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور اس سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 2، فإن طلق إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها، اگر 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دی، طلاق بائنہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا جب چوتھی عورت سے شادی کرنا جب تک کہ پہلی والی کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ نمبر 3، من تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح له نكاح التي يحل له نكاحها ويبطل نكاح الأخرى، اگر ایک ہی عقد میں ایک ساتھ 2 عورتوں سے کسی نے شادی کی اور ان میں سے ایک عورت وہ تھی جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہ تھا، تو جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے وہ نکاح صحیح مانا جائے گا، اور جس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے یعنی کہ دوسرا نکاح وہ نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 4، وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، اگر کتابی عورت یعنی کہ یہودی یا عیسائی عورت کا شوہر مسلمان ہو جائے تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے نکاح پر باقی رہیں گے، ان کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 5، وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز
ثم اسلم عقوبہ علیہ. اگر کافر نے بغیر گواہ کے یا کسی کافر کی عدت میں نکاح کیا اور یہ چیز ان کے دین میں جائز تھی، پھر وہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تو انہیں ان کے پہلے نکاح پر باقی رکھا جائے گا، یعنی کہ تجدید نکاح، نیا نکاح کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی. نمبر 6، ان كان احد الزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك ان اسلم احدهما ولهما ولد صغير صار ولده مسلما باسلامه. میاں بیوی میں سے کوئی ایک اگر مسلمان ہو اور ان کا کوئی بچہ ہو تو وہ بچہ اسی کے دین پر ہوگا جو مسلمان ہے، یعنی اس کو مسلمان مانا جائے گا. اور اسی طرح اگر ان میں سے کوئی ایک میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور ان کا ایک کوئی چھوٹا بچہ ہو تو بچے کو مسلمان مانا جائے گا اس شخص اسلام کی وجہ سے میاں بیوی میں سے جو مسلمان ہو گیا ہو. وجوب القسم بین النساء، عورتوں کے درمیان تقسیم کا واجب ہونا. ان كان لرجل امرأتان فأكثر فعليه ان يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا او ثيبين او احداهما بكرا والاخرى ثيبا. اگر کسی آدمی کی دو بیویاں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ تقسیم میں یعنی کہ رات گزارنے میں ان سب کے درمیان انصاف سے کام لے، خواہ وہ دونوں بیویاں باکرہ ہوں یعنی کہ کنواری ہوں یا دونوں بیوہ ہوں، یا ان میں سے ایک باکرہ ہو اور دوسری بیوہ ہو. ولا حق لهن في القسم في حالة السفر فيسافر بمن خرجت قرعتها. حالت سفر میں تقسیم کے سلسلے میں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، تو شوہر سفر کرے گا اسی عورت کے ساتھ جس کا قرعہ نکلے گا، یعنی وہ قرعہ ڈالے گا، پرچی ڈالے گا، جس کے پرچی نکلے گی وہ اسی کے ساتھ کرے گا. اس میں تقسیم یعنی کہ باری باری جو ہے کہتے ہیں سفر پہ لے جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا. وَإِذَا رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قِسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ. بیویوں میں سے اگر کوئی بیوی راضی ہو اپنی باری اپنی سوگن کے حق میں چھوڑنے کے لیے، یعنی اپنی باری اپنی سوگن کو دے دے تو یہ جائز ہے. البتہ اس کو یہ اختیار رہے گا کہ وہ جب چاہے اپنی باری کے سلسلے میں رجوع کر لے، یعنی جب چاہے اپنے حق کو دوبارہ حاصل کر لے.